آج پانی کے گلاس پر سلام قولا من رب رحیم کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے کے بعد آپ کی تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام شیطانی اور جادوئی اثرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ پانی کا ایک گلاس آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول سکتا ہے، آپ کے گھر سے نحوستوں کو، آپ کے گھر سے بیماریوں کو، آپ کے گھر سے پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے۔ صرف سلام قولا من رب رحیمی یہ کامل وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ آج بہت سے لوگ پریشان ہیں، بہت سے لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، وہاں اپنی حلال روزی کا ایک بڑا حصہ ہدیے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی لوگوں کے کام پورے نہیں ہوتے، پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہر بیماری کی شفا، ہر مصیبت کا حل، ہر پریشانی سے نجات کا وظیفہ اور قرآنی عمل بتا دیا ہے، جن میں سے آج ایک کامل وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کسی کے پاس جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھو، پانی کا گلاس لے کر سلام قولا من رب رحیمی کا یہ وظیفہ پڑھو۔ اللہ ایسی عطائیں، ایسی شفائیں، ایسی کامیابیاں عطا فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے کہ کاش یہ کامل وظیفہ ہمیں آج تک پہلے کسی نے بتایا ہوتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے، پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہو جائے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، وہ تایا، ماما، چاچا، پھوپھی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ اسے اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آج پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ ایسی محبت کے اسباب پیدا فرمائے گا کہ وہ سامنے والا دنیا سے لڑ جائے گا، پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ والو، ایسے معجزات کے لیے، ایسے قرآنی اعمال کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کامل وظیفے کو مکمل دیکھیے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ پانی کے گلاس پر آپ نے یہ اعمال بہت بار کیے ہوں گے، لیکن جو شخص اس طریقے سے اس عمل کو کر لے گا، اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے اس کی حاجت پوری ہو کے رہتی ہے۔ آج اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے، پریشان ہے، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری آ جاتی ہے، وہ لوگ جو نظر بد کی وجہ سے پریشان ہیں، حسد کی وجہ سے پریشان ہیں، جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے پریشان ہیں، آج پانی کے گلاس پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ پانی کا گلاس آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی تنگ دستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ صرف آپ نے ایک پانی کے گلاس پر یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے، اللہ غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے، بیماری اتنی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بیمار خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھ لے، نہیں تو گھر کا کوئی بھی فرد بیمار کے قریب بیٹھ کر پانی کے گلاس پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر یہ دم کیا پانی بیمار کو پلا دیں، انشاءاللہ بیمار کی بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ یقین کامل بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی نافرمان اولاد کو، بگڑے ہوئے ضدی شوہر کو اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو پانی کے گلاس پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے یا یہ دم کیا پانی جس شخص کو پلا دیں گے، چاہے وہ ساس ہے، بہو ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، کوئی طاقتور دشمن ہے، آپ یہ پانی پلانے کی دیر ہے، ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پر لبیک کہے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانی کے گلاس پر یہ چھوٹا سا وظیفہ کریں اور اللہ کریم سے دل لگا کر محبت اور عقیدت کے ساتھ مانگیں۔ اللہ والو، یہ قرآنی اعمال ہیں، یہ لفظ عرش الہی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، یہ الفاظ بھی رب کے، مانگنا بھی رب سے ہے۔ میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ایک قرآنی آیت پڑھنے والا اللہ کریم کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے،
اتنا طاقتور ہے کہ سلام قولا من رب رحیم پڑھ کر مانگنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے اور اپنی ہر بات کو پورا کروا کر چھوڑتا ہے۔ نہیں یقین آتا؟ ایک پانی کا گلاس لے کر یہ وظیفہ کرو۔ آج تک آپ کو بہت سے لوگوں نے کہا ہوگا کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ سلام قولا من رب رحیمی پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج پانی کے گلاس پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں، اللہ کریم سے مانگیں، اللہ وہاں سے رزق، وہاں سے کامیابی عطا فرمائے گا کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا۔ صرف یقین کامل کی بات ہے۔ اگر کوئی نظر بد کی وجہ سے پریشان ہے، نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، نظر بد سے خود کی، اپنی اولاد کی، اپنے کاروبار کی حفاظت چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میری دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر گاہکوں کی کمی ہے، جو کاروبار چلتا بند ہو چکا ہے، چاہے وہ بندش کی وجہ سے ہے، جادو جنات کی وجہ سے ہے، کسی بھی حوالے سے ہے، پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد یہ دم کیا پانی دکان کے 4 کونوں میں چھڑکنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ پانی آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگا دے گا۔ صرف رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم تو در کے بیکاری ہیں، فقیر ہیں، ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پسند کرتے ہیں لیکن اللہ کریم سے مانگنا پسند نہیں کرتے۔ آج میری آپ سے گزارش ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، آج پانی کے گلاس پر سلام قولا من رب رحیمی کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے، اللہ کے سامنے سر جھکائے، ضد کر کے مانگے۔ آج یہ پانی کا گلاس پڑھنے والے کو حیران کر دے گا کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی، لوگوں کے تانے نہ سننا پڑتے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ پر کبھی بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تنگ دستی آ جائے، نظر بد، حسد، جادو جنات نے پریشان کر دیا ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، رشتے نہیں ہو رہے، آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کامیابی میں، آپ کے رشتوں میں، آپ کے تایا، ماما، چاچا، پھوپھی کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، خلل پیدا کرتا ہے، تو صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ کریں، بغیر وقت ضائع کیے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام اجتماعی دعا میں شامل ہو جائے گا۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور اللہ کریم سے مانگنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد پانی کا گلاس سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر باوضو مصلی پر بیٹھتے ہوئے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی مصیبت و پریشانی الگ ہے، کسی کو کیا چاہیے، کسی کو بیماری سے شفا چاہیے، کوئی روزگار چاہتا ہے، کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے رب کریم کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے۔ جس کا جو بھی مسئلہ ہے صرف اپنے الفاظ میں نیت کریں کہ میں بیماری کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں، میں نظر بد، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں کسی کو قابو میں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے کامل طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو عمل کا آغاز کرنا ہے وہ اللہ کے ایک نام یا فتاحو سے کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ اگر اس وظیفے کو کامل طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتائے گئے طریقے سے عمل کریں۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو نہ تو وظیفوں کا فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ آپ نے پانی کے گلاس کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاحو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی برکت و فضیلت ہے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتاحو کی، جو شخص یا فتاحو پڑھ کر اللہ کریم سے جو بھی مانگے گا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، یہ رب کی قسم ہے۔ اللہ نے خود قسم کھائی کہ یا فتاحو پڑھ کر جو مانگو گے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس طرح کامل وظیفے کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ والے یا فتاحو پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے۔ یا فتاحو پڑھ کر اللہ کی قسم کے مطابق انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر دیتا ہے۔ آپ نے کامل طریقے سے یا فتاحو کو صرف 11 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ انشاءاللہ یا فتاحو کو 11 بار پڑھ کر آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کریم سے جس کو جو چاہیے مانگو۔ آج جس شخص نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا، یہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، گھر سے نحوست کو، نظر بد کو، حسد کو، جادو جنات کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو 11 بار پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، اب اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب اللہ کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگو گے، پانی کے گلاس پر جس نیت سے یہ عمل کرو گے وہ نیت، وہ مقصد مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اس کی تصویر ہے تو تصویر کو سامنے رکھ کر یہ وظیفہ کریں، تصویر نہیں تو تصور میں اس شخص کو رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ جس کا نام لے کر پانی کے گلاس پر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ شخص آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ آج پانی کے گلاس پر اگر کوئی بندہ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، لا علاج بیماری سے شفا چاہتا ہے، من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، دکان پر گاہکوں کا رش چاہتا ہے، گھر سے نحوستیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں جڑ سے ختم کروانا چاہتا ہے تو پانی کے گلاس پر ایک قرآنی آیت سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھیں۔ یہ آیت مبارکہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے سکرین پر دکھا دیا۔ اگر تو آپ کو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں دیکھ کر پڑھ لیں۔
آپ نے صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس قرآنی آیت کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل جائے گا۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، اللہ آپ کے خزانوں کو بھر دے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج سلام قولا من رب رحیمی پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ سلام قولا من رب رحیمی، سلام قولا من رب رحیمی، سلام قولا من رب رحیمی۔ آپ نے سلام قولا من رب رحیمی کو پڑھتے ہوئے اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کو پڑھنے والا مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اللہ جولیاں بھر دیتا ہے۔ سلام قولا من رب رحیمی کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان غلط فہمی یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، لیکن آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، تاکہ کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی گنجائش نہ رہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں جس پر نمبرنگ آتی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی ہو سکے تو گن کر 21 مرتبہ سلام قولا من رب رحیمی کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ اس کی تاثیر و طاقت دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے یقین کامل کے ساتھ سلام قولا من رب رحیمی کو 21 بار پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کرنا ہے، اور یہ دم کیا پانی کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ 21 بار سلام قولا من رب رحیمی پڑھتے دوران اللہ تعالیٰ سے آپ جس شخص کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کے مقصد میں کامیاب کر دے گا۔ بیمار ہے تو شفا ہو جائے گی، بے روزگار ہے روزگار مل جائے گی، نافرمان بگڑا ہوا شوہر ہے تو تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ یہ دم کیا پانی جس کو پلا دیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا کرے گا کہ وہ دنیا سے لڑ جائے گا، تائے مامے چاچے پھپھی سے لڑ جائے گا، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ ایسی محبت پیدا ہوگی۔ آپ نے سلام قولا من رب رحیمی پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب پہ نہیں آتا۔ اگر آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرو۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھو۔ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آخری اور تیسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جو کہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھتے جانا ہے اور اللہ کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ یقین کیجئے گا کہ پانی کے گلاس پر سلام قولا من رب رحیمی کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، یہ دم کیا پانی پی لے، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار مل جائے گی۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، رشتوں میں بندش ہے، خلل ہے، مصیبتیں ہیں، بیٹی کے بہترین رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی کارآمد ہے۔ اللہ والو، آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص واحد وہ عمل ہے جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، اور آج 11 بعد سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ آپ کی نیکیوں کا پلڑا باری ہو جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کامل اعمال سینے کے وہ راز ہیں جو آج تک نہ کوئی بتاتا ہے، نہ ہی کسی نے بتایا ہے۔ میں نے آپ کو اجازت کے ساتھ یہ عمل بتایا۔ آپ نے ان 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، رب سے جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 11 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے پانی کا کیا کرنا ہے؟ بے اولادوں کو پلانا ہے،
بے روزگاروں کو پلانا ہے، بیماروں کو پلانا ہے، تو اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ پانی کسی بھی طرح پلا دیں، کھانے میں ملا کر، جوس میں، یا ڈائریکٹ پانی پلا سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ پانی ان کی حلق سے نیچے اترے گا، وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، وہ آپ کے لیے دنیا سے لڑ جائے گا، اپنی محبت کا اظہار کرے گا، آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے علاوہ دنیا کے ہر مقصد کے لیے، گھر سے نحوست، نچاکیاں، جادو جنات کے اثرات اور ہر طرح کی مسائل سے نجات کے لیے آپ پانی کے گلاس پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر مانگے۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے، جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔